الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى سبحان اللہ بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى صدق الله العظيم غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ ممبر پر جلوگر لائق صد احترام پیر طریقت قائد اہل سنت صوفی ملت صوفی غلام رسول قادری صاحب مدد اللہ العالی، استاذ ذی وقار شیخ الحفاظ حضرت علامہ اسماعیل یارلوی صاحب قبلہ مدد اللہ العالی، صدر اجلاس فدائے اہل بیت جناب عبد الماجد اشرفی صاحب، اس سرزمین پر اس علاقے میں ایک طویل عرصے سے اہل سنت و جماعت کی خدمات انجام دینے والی شخصیت حضرت علامہ محمد عقیل رضوی صاحب، جملہ علماء کرام، امائے دین، ائمہ مساجد، صوفیاء کرام، حاضرین محفل، پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کے سرور، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، شب اسرا کے دولہا، نوشہ بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسول، سبحان اللہ سبحان اللہ، وسرویں خوباں سیاہ لامکاں وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون، سبحان اللہ سبحان اللہ، عالم ما کان و ما یکون، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں آپ بھی میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھیں۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سبحان اللہ، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے حق تلوار ہے، تیرا، سبحان اللہ سبحان اللہ، تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا سبحان تیرا، اللہ، اس سبحان نشانی کے جو سگ حق ہے ہے، نہیں مارے جاتے، حق حشر ہے، تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، سبحان اللہ، اور کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن حق ابی ہے، القاسم سبحان اللہ ہے، سبحان اللہ، کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم ہے، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا سبحان تیرا، اللہ سبحان اللہ، نبوی مہ علوی فصل بطولی گلشن، نبوی مہ علوی فصل بطولی گلشن،
حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا سبحان اللہ سبحان اللہ نبوی ذل علوی برج بطولی منزل حسنی چاند حسینی ہے اجالا سبحان تیرا اللہ سبحان اللہ حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا اور شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے سبحان اللہ شکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا سبحان اللہ خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا اور ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت قادری پائیں تصدق میرے دولہا تیرا قادری پائیں تصدق میرے دولہا تیرا فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظم رفیع چل لکھا لائیں ثنا خانوں میں چہرہ تیرا اور اے ہے رضا یوں نہ بلک تو نہیں جید تو نہ ہو جید سید ہر دہر ہے مولا تیرا آج کی یہ محفل انجمن سرکار مفتی اعظم کو 25 سال مکمل ہوئے اس کی خوشی میں منعقد کی گئی ہے اور عنوان آپ نے مجھے دیا ہے تصوف اور حضور قطب الاقطاب غوث الاغواث فرد الافراد سید الاسیاد امام الاولیاء سلطان الاولیاء غوث الثقلین غوث العالمین محبوب سبحانی شہباز لامکانی قندیل نورانی مجمع البحرین نجیب الطرفین سیدی سندی آقائی و مولائی سیدنا ابو محمد محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی البغدادی غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں تصوف اور غوث پاک کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کریں۔ یہاں تو جو کچھ خیرات ہے سب اسی بارگاہ کی ہے، ورنہ ہم کیا اور اپنی اوقات کیا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، وقت بہت ہو چکا ہے اور اس کے بعد ایک پروگرام کی فکر بھی میرے ساتھ دامنگیر ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ ہمارے صوفی ملت بھی فرما رہے ہیں کہ بولیے اور صدر اجلاس کا بھی اصرار ہے، بہرحال اللہ کی جتنی توفیق ہوگی گفتگو اتنی ہوگی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سرکار غوث الاعظم دستگیر کا جو وجود مسعود ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ایسے دور میں ان کو جلوگر فرمایا جو دور اسلام کے لیے انتہائی خطرناک دور تھا، اس لیے کہ سرکار غوث پاک میں اور رسول پاک میں بڑی مشابہت ہے، دونوں ذوات میں بڑی مشابہت ہے۔ یوں تو حضور کے مثل مکمل کوئی ہو نہیں سکتا، لیکن چونکہ وہ رسول اللہ کے تنے بے سایہ کا سایہ بن کر زمین پر جلوگر ہوئے، اس لیے دونوں ذوات میں بہت مشابہت ہے۔ مشابہت اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سرکار مدینہ کی ولادت سے پہلے، سرکار مدینہ کی آمد سے پہلے انبیاء کرام بشارت دیتے رہے کہ ہمارے بعد امام الانبیاء آنے والا ہے، نبیوں کا امام آنے والا ہے، نبیوں کا تاجدار آنے والا ہے، نبیوں کا آقا و مولا آنے والا ہے، نبیوں کا پیشوا آنے والا ہے، نبیوں کا مقتدا آنے والا ہے۔ انبیاء کرام میرے آقا کی آمد سے پہلے بشارتیں دیتے رہے، لیکن حضور غوث الاعظم کی شان اللہ نے ولیوں میں وہ رکھی جو شان اللہ نے نبیوں میں ان کے نانا جان کو دی تھی، وہ شان اللہ نے ولیوں میں غوث الاعظم دستگیر کو عطا فرمائی۔ غوث پاک کی ولادت بھی نہیں ہوئی تھی، اس وقت امام حسن بصری تقریباً 350 سے 400 سال پہلے کہتے ہیں کہ بغداد میں ایک اللہ کا برگزیدہ بندہ ظاہر ہوگا اور وہ بغداد کی جامع مسجد کے منبر پہ بیٹھ کر کہے گا قدمی حاضی علی رقبت کل ولی
बिस्मिल्लाह, मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है और वो वलियों का सुल्तान और ताजदार होगा। उम्मत मोहम्मदिया में अल्लाह ने किसी वली को वो शान अता नहीं फरमाई जो शान अल्लाह अब्दुल कादिर जिलानी को अता फरमाएगा। गौस पाक की विलादत से पहले ये बात हो रही है। उसके बाद आप देखें हजरत इमाम हसन अस्करी जिस वक्त तो दुनिया से कूच करने लगे, दुनिया से तशरीफ ले जाने लगे, तो आपने आखिरी मर्तबा जब नमाज अदा फरमाई तो अपना मुसल्ला लपेटा और मुसल्ला लपेट करके अपने शहजादे को दिया और फरमाया जब तुम्हारा इंतकाल होने लगे तो तुम जिसको मोतबर समझना ये मुसल्ला उसको देना, जब उसका इंतकाल होने लगे तो वो जिसको मोतबर समझे ये मुसल्ला उसको दे, उसका इंतकाल होने लगे तो ये मुसल्ला वो उसको दे जिसको वो मोतबर समझता है। कहा बाबा ये मुसल्ला जो मुंतकिल होगा तो जाएगा कहां? इरशाद फरमाया बगदाद में एक बंदा जाहिर होगा, उसका नाम अब्दुल कादिर जिलानी होगा, ये मुसल्ला उसको दिया जाएगा। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मते मुहम्मदिया में किसी वली को वो मकाम अता नहीं किया जो मकाम अल्लाह अब्दुल कादिर जिलानी को अता फरमाएगा। और उसके बाद सज्जदुत ताइफा हजरत सैयदना जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बगदाद की मस्जिद के मिंबर पे बैठ के कहते हैं आज हमारी विलायत के डंके हैं, लेकिन इसी जमीन पर एक ऐसा जवान जाहिर होगा कि जो कहेगा मेरा कदम हर वली की गर्दन पर, तो सारे वली उसके आगे अपनी गर्दन को झुका देंगे। सरकार गौसुल आजम दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला पीराने पीर की शान ये है कि आपकी आमद से पहले ही गलगला हो रहा है कि सैयदुल औलिया आने वाला है, सैयदुल औलिया आने वाला है, वलियों का सुल्तान आने वाला है। और आप जानते हैं जब मेरे आका अलैहिस्सलाम माँ के पेट में तशरीफ लाए तो अंबिया आकर बशारत देते हैं कि तुम्हारे यहाँ आमिना, तुम्हारे यहाँ नबियों का सरदार आने वाला है। जब गौस पाक माँ के शिकम में आए तो इमामुल अंबिया खुद तशरीफ लाए, फरमाया उम्मतुल जब्बार तू वलियों के सुल्तान की माँ बनने वाली है। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तशरीफ फरमाते हैं जब मैं माँ के पेट में 4 महीने का था हमल की शक्ल में, तो मैं लौहे महफूज पर चलने वाले कलम की आवाज को सुना करता था। ये उनके नाना की शान है। गौसे पाक की शान देखें, माँ के शिकम में रह करके किस तरीके से आप अपनी करामत का इजहार कर रहे हैं। लोग ये कहें कि इसका सबूत क्या है, यकीनन मैं इस पर दलीलें पढ़ सकता हूँ, लेकिन वक्त में गुंजाइश नहीं। जिसको दलील चाहिए मुझसे आके मुलाकात करें। हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर की सीरत में ये बात लिखी हुई है। एक मर्तबा उनकी अम्मी नमाज पढ़ रही है और आपने नमाज में कुछ जल्दी कर दी, यानी मामूल से हट करके नमाज थोड़ा सा तेज पढ़ना शुरू किया, तो अंदर से आवाज आई अम्मी अल्लाह की इबादत जरा इत्मीनान से करें। आपकी अम्मी जान कहती है अब तक मुझे कोई अम्मी कहने वाला नहीं था, मैंने दाएं बाएं देखा, ये अम्मी कह के लुकमा कौन देता है। ये मेरी पूरी गुफ्तगू आप तवज्जो से सुने, इसका ऐन बड़ा हसीन होगा, आपको पता चलेगा भी। अल्लाह अकबर, मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों तुम्हारी आंखें ठंडी होगी अभी। अल्लाह अकबर, गौसुल आजम दस्तगीर की अम्मी कहती है अब तक कोई अम्मी कहने वाला नहीं था, मैंने दाएं बाएं देखा, अम्मी कह के कौन पुकार रहा है। इसलिए कि अम्मी कहने वाले जो है वो यूं अचानक थोड़ी जमीन पर उबल आते हैं, ये आसमान से थोड़ी बरसते हैं। अम्मी कहने वाला 2 साल तक के दूध पीता है, तब कहीं जाकर लुकमत के साथ अम्मी कहता है, लेकिन अभी कोई दुनिया में ये अम्मी कहने वाला कौन है। तो कहती जब पेट की तरफ मैंने तवज्जो की तो मेरे शिकम से आवाज आ रही थी अम्मी अल्लाह की इबादत जरा इत्मीनान से करना, दुनिया हैरान है। अब्दुल कादिर का ये मकाम है तो नबियों के इमाम की शान का आलम क्या हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसे आजम, निगरां सुन्नी दावत इस्लामी। सुभान अल्लाह। रसूल पाक तशरीफ लाए तो मोहरे नबूवत लेकर के आए, गौसुल आजम तशरीफ लाए तो मोहरे विलायत लेकर आए। आप कहेंगे ये मोहरे विलायत आप कहां से लाए। मोहरे विलायत तोहफतुल कादरिया हजरत शेख अबुल मुआली की उठा करके देखें, मुल्ला अली कारी की किताब उठा करके देखें, तफरीउल खातिर उठा करके देखें, और फिर फतावा रज़विया उठा करके देखें। फतावा रज़विया में इख्तिसार और दूसरी किताबों में उसकी तफसील मौजूद है कि मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम जब लामकां पर जाना चाहते थे उस वक्त मेरे सरकार की बारगाह में
نہ ابھی جب جبریل ہے، نہ رفرف ہے، نہ براق ہے. اللہ اکبر. لگام چھوٹی، امید ٹوٹی، نگاہ حسرت کے ولولے تھے. اس وقت جبریل بھی نہیں وہاں جا رہے ہیں. آقا کریم کو ندا آتی ہے، ادن منی ادن منی ادن منی ادن منی. محبوب اور قریبا، حبیب اور قریبا، حبیب اور قریبا، پیارے اور قریبا. شار بخاری ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ جس وقت میرے آقا نے مکان سے لا مکان جانے کی طرف قدم اٹھانا چاہا، ابھی حضور مقام کے اختتام پر ہے اور لا مکان کی شروعات ہونے والی ہے، ابھی کوئی ہے نہیں. حضور لا مکان پہ قدم رکھنا چاہتے ہیں. اب آپ سوچ سکتے ہیں یہاں تو تصورات بھی جواب دیتے ہیں، کیف کے پر بھی جلتے ہوئے نظر آتے ہیں. کوئی کہے تو کیا کہے، کوئی سنے تو کیا سنے. مکان سے میرے نبی لا مکان پر جانا چاہتے ہیں، حضور کے قدم اٹھتے نہیں. ادن منی کا شوق کھینچتا ہے. ایسے میں ایک جوان ظاہر ہوتا ہے اور وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ یہ میرا کندھا حاضر ہے، آپ اس پر قدم رکھیں. اس وقت اس جوان کے کندھوں پر مصطفیٰ جان رحمت نے قدم رکھا. ایک قدم عبد القادر کے کندھے پر اور دوسرا قدم لا مکان پر. اس وقت میرے سرکار جس وقت لا مکان پر گئے تو عرض کی اللہ یہ کون جس کی طرف میرا دل کھنچتا ہے، اس پر بھی تو توجہ کریں. نماز میں ہو اگر انسان تو دکان مکان کی طرف دل کھینچے تو عیب ہے. نبی لا مکان پہ جا کے کہے یہ جوان اتنا پرکشش کیسے ہے کہ اس کی طرف میرا دل کھنچتا ہے. آواز آئی محبوب یہ تیری اولاد سے ہے، اس کا نام عبد القادر جیلانی ہے. جو مقام نبیوں میں تجھے دیا ہے وہ مقام ولیوں میں اس کو عطا کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی معراج کے قدم لینے کی برکت تھی کہ غوث الاعظم دستگیر جب پیدا ہوئے تو آپ کی پیٹھ پر نبی پاک کا نقش قدم موجود تھا، نقش پا موجود تھا حضور علیہ السلام. اور سرکار نے دعا دی اللہ میرا قدم اس نے لیا، اس کا قدم میری امت کے سارے اولیاء نے. ایک مرتبہ کسی صاحب نے حضور کی بارگاہ میں حاضری دی، عرض کی یا رسول اللہ وہ بغداد کا جوان کہتا ہے میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، اس کو یہ کہنا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ آقا نے فرمایا یہ عبد القادر کہتا ہے نا. ہاں یا رسول اللہ. سرکار فرماتے وہ اللہ کے حکم سے کہتا ہے اور ہر وقت عبد القادر میری نظروں میں رہتا ہے، یہ میرے غوث کی شان ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے امام الانبیاء کو سب سے بدترین حالات جس زمین کے ہو گئے تھے اور زیادہ جس زمانے میں لوگ بگڑ گئے تھے اس زمانے میں اللہ نے امام الانبیاء کو بھیجا اور حضور نے 23 سال کی قلیل مدت میں بگڑے ہوئوں کو سدھار دیا. جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. آسمان ہدایت کا تارا بنا دیا 23 سال کی قلیل مدت میں. اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کو اس وقت ظاہر کیا جب اسلام کا نام تھا، اسلام نہ رہ گیا تھا، اسلام مرنے کے قریب تھا، ختم ہونے کے قریب تھا. کیونکہ اسلام تو ختم کبھی نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ فرماتے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. یہ دین غالب ہو کر رہے گا، لیکن کبھی کبھی کمزور ہوا ہے. تو جب کمزور ہوا ہے تو طاقتوروں کو بھیجا گیا ہے. یہ خاص بات عرض کر رہا ہوں. اور یہ بھی سن لیں جب بھی دین کو ضرورت پڑی علی کے گھر کا فرد آیا. سبحان اللہ. یہ خاص بات ہے. جب بھی دین کو ضرورت پڑی علی کے گھر کا فرد آیا. 61 ہجری میں جب دین کو زوال پذیر کرنے کی ضرورت آئی تو علی کے گھر کے 72 آئے. علی کے گھر سے آئے. جب 5ویں صدی میں دین مٹانے کی کوشش کی گئی تو بھی علی کا بیٹا عبد القادر جیلانی کو بھیجا گیا. ہندوستان میں اسلام کا پرچم لہرانے کے لیے علی کا بیٹا مسعود سالار غازی کو بھیجا گیا. اس کے بعد سرکار معین الدین اجمیری کو بھیجا گیا. اس کے بعد دلی پر محبوب الہی کو بھیجا گیا. اس کے بعد اللہ اکبر کلیر میں صابر کلیر کو بھیجا گیا. اسی طریقے سے دیکھیں. اور جب آخر میں دین سمٹ جائے گا دجال کا فتنہ زوروں پر ہوگا اس وقت بھی کسی اور کی اولاد نہیں آئے گی، مہدی علی کا بیٹا بن کر کے آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ
سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہر جگہ علی کا حق ہے، خون کیوں ہے سبحان دین اللہ. کے لیے؟ حق ہے. واہ واہ واہ. ہر جگہ دین کے لیے علی کا خون کیوں ہے؟ اس لیے کہ حضور نے فرمایا علی جو منی وانا من العلی، واہ واہ واہ. سبحان اللہ. میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہے. وہ علی، حضور نے کہا یہ مجھ سے میں اس سے. اور قرآن نے کہا نسانا و نساکم، اور اس کے بعد کا وانفسنا وانفسکم، اپنی عورتوں کو لاؤ اور ہم اپنی عورتوں کو لائیں، اور تم خود آؤ ہم خود آئیں. تو یہ انفسنا، تم اپنی جانوں کو لاؤ سبحان اللہ. ہم اپنی جانوں کو لائیں. سبحان اللہ. تو حضور نے بیٹوں کی حیثیت سے حسنین کو لیا، عورتوں کی حیثیت سے فاطمہ کو لیا، اور اپنی جان کی حیثیت سے اکیلے نہیں گئے بلکہ خود گئے، اپنی جان لے کر گئے. کیا بات ہے. علی کا نام جان مصطفیٰ ہے، حق ہے. واہ واہ. علی کا نام جان مصطفیٰ ہے. اسی لیے جان کی حیثیت سے علی کو لے کر کے گئے تو پتا چلا نبی کا خون علی کا خون ہے. یہ میں نہیں کہتا، فرمایا دم کا دمی لحم کا لحمی. علی تیرا خون میرا خون اور تیرا گوشت میرا گوشت ہے. تو چونکہ دین نبی نبی دین، دین نبی نبی دین، دین نبی نبی دین، مصطفیٰ برسا خیشنا کے دی ہماؤس اگر بہونا رسیدی تمام لحبیس. اللہ کی سرتاب قدم شان ہے، یہ انسان ہے. انسان وہ انسان ہے. یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. تو جب بھی دین پر وقت پڑے گا تو دین کی کھیتی سوکھے گی. جب دین مرنے لگے گا، دین خطرے میں ہوگا، تو اس کو خون چڑھانے کے لیے وہی خون چاہیے جو اس کا گروپ ملتا سبحان ہو. اللہ سبحان اللہ. گروپ سبحان اللہ. کوئی مریض مرتا ہے تو اس وقت ڈاکٹر کہتا ہے یہ مرے گا اگر اس کو خون نہ چڑھائیں. تو نانی نانا پھپھا پھپھی دادا دادی صاحب اٹینشن ہو جاتے ہیں، اس کو خون چڑھانا ہے. آپ کہیں سب سے مقدس پیر صاحب ہیں، پیر صاحب کا خون چڑھا دو برکت والا ہے. ڈاکٹر کہے گا یہ ڈاکٹری ہے، سائنس ہے، پیری مریدی کی خانقاہ نہیں ہے. اس لیے خون وہی چڑھے گا جو اس کے گروپ سے ملتا ہو. جب گروپ سے ملے گا تو فائدہ دے گا ورنہ نقصان دے گا. تو نبی نے فرما دیا، نبی نے فرمایا دم کا دمی لحم کا لحمی. حضور اور صحابہ کو بھی کہہ سکتے تھے ہر صحابی ہمارے سر کا تاج ہے. حق ہے. جو کسی صحابی کی توہین کرے وہ سنی ہو نہیں سکتا. حضور کا ہر صحابی آسمان ہدایت کا تارا ہے. لیکن حضور جانتے تھے کہ ایک صدی میں سارے صحابہ ختم ہو جائیں گے، لیکن علی کی نسل قیامت تک چلنا ہے. اور بھی صحابہ کی نسلیں چلے گی، کچھ کی نسلیں بھی ختم ہو جائے گی، لیکن علی کی نسل نے قیامت تک چلنا ہے. کیوں قیامت تک چلنا ہے؟ کہ وہ انا آتینا کل کوثر کی تفسیر ہے. اللہ نے کسی کی نسل چلانے کا ذمہ نہیں لیا، لیکن کل کوثر نازل کر کے علی کی نسل چلانے کا ذمہ لیا. وہ سیدہ فاطمہ کے ذریعے سے، کیونکہ آقا نے گارنٹی لے لی، فرمایا اس امت کی کیا شان ہے جس کی ابتدا پر محمد ہے، محمد الرسول اللہ، اور جس کے اختتام پر محمد مہدی ہے، جس کا اول میں اور آخر مہدی علی کا بیٹا. وہ امت ہلاک کیسے ہوگی؟ تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے علی کی نسل کا ذمہ لیا کہ فاطمۃ الزہرا کے ذریعے سے علی کی نسل چلے گی. تو چونکہ دین کو جب جب وقت آئے گا تو وہی گروپ ملایا جائے گا. دیکھو خون کے لیے سب محنت کرتے، سب جان بچانے کی کوشش کرتے مریض کی، تو سب جان بچانے میں شریک ہوتے ہیں، لیکن بنیادی رول جو ادا کرتا ہے وہ خون ادا کرتا ہے، اور خون کے لیے گروپ ملنا ضروری ہے. تو حضور نے اور کسی کے خون کو تو نہیں کہا دموں کا دمی لحموں کا لحمی، یہ تو کبھی نہیں کہا. کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں لوگ الگ الگ درختوں سے ہیں، میں اور علی ایک درخت کی دو ٹہنیوں کا نام ہے. ہماری اصل ایک ہے، ہماری نسل ایک ہے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا اصل نسل صفا، اصل نسل صفا، یہ حضور کی نسل ہے.
حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم کی نسل کی اصل بھی ہے، نسل بھی ہے، اصل بھی ہے نسل کی. اللہ اکبر. تو جب جب وقت پڑے گا علی کی اولاد آئے گی. کیوں؟ کیونکہ حضور نے فرمایا اس کا خون میرا خون ہے، اس کا گوشت میرا گوشت ہے. تو وہ خون اب قیامت تک منتقل ہوتا رہے گا اولاد علی میں. تو دین کے خون کا جو گروپ ہے وہی گروپ علی کی اولاد کے خون کا ہے. تو جب جب دین کو ضرورت پڑے گی اس وقت تک کہ علی کی اولاد کو میدان میں لایا جائے گا اور دین کو بچایا جائے گا. اسی لیے تو غوث الاعظم کو محی الدین کہتے ہیں. کسی نے کہا آپ کا نام محی الدین کیسے ہو گیا؟ فرمایا کہ میں رستے سے جا رہا تھا بغداد کی سڑک سے. توجہ فرمائے، میں بغداد کی سڑک سے جا رہا تھا. ایک آدمی ادمرا پڑا ہوا تھا. جانتے ہیں نا ادمرا؟ اس لیے کہ مجھے عادت ہے میں آپ کی لینگویج میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں. آدھا زندہ آدھا مردہ ہاں ہاں کرا رہا تھا. لوگ اس کے پاس سے گزرے، اس نے کسی کو آواز نہیں دی، اس لیے کہ مریض بھی جانتا ہے کہ مجھے کون سا خون چاہیے. بغداد میں کمی نہیں تھی خطیبوں کی، ادیبوں کی، لیکن آواز دی ذرا مجھے اٹھانا، مجھے سہارا دے. تو غوث پاک نے اس کا ہاتھ پکڑا. توجہ، غوث پاک کو اس نے مدد کے لیے بلایا اس ادمرے آدمی نے، اور غوث پاک نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا. غوث پاک کہتے ہیں جیسے میرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں پہنچا وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا. اور جو مرنے کے قریب تھا وہ تو تندرست تھا. میں نے کہا تو کون ہے؟ اس نے کہا تیرے نانا کا دین ہوں. کیا بات ہے، سبحان اللہ. مرنے کے قریب تھا، تیرے سہارے کی ضرورت تھی، تو نے سہارا دیا، میں زندہ ہو گیا. سبحان اللہ، سبحان اس لیے تو محی الدین ہے، دین کو زندہ کرنے والا ہے. غوث پاک کہتے ہیں پھر میں مسجد گیا تو مسجد کا ہر نمازی مجھے محی الدین کہہ رہا تھا، محی الدین کہہ رہا تھا، محی الدین کہہ کے پکار رہا تھا. لوگ کہتے ہیں یا غوث المدد نہ کہو. میں نے کہا جس کو دین کہتا ہے یا غوث المدد، دین جس کو پکارتا ہے اب اس کو نہ پکارے. اور جو دین کو نئی زندگی دے سکتا ہے کیا وہ ہمیں نئی زندگی نہیں دے سکتا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو غوث پاک کو ایسے دور میں مبعوث کیا گیا، جلوہ گر کیا گیا، پیدا کیا گیا کہ سرکار غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا دور بڑا بھیانک دور تھا. اس دور میں باطنی فرقہ تھا. یہ باطنی فرقے کے لوگ انہوں نے مسجد کے اماموں کو قتل کر دیا. جو مسجد کے مسلمان امام تھے مومنین، ان کو قتل کر دیا. اور ان کو قتل کرنے کے بعد یہودی اور عیسائیوں کو ان کی جگہ امام بنایا. انہوں نے داڑیاں رکھی، بڑی بڑی ٹوپیاں، عمامے پہنے، اور عربی، فارسی، قرآن، تفسیر پر انہوں نے علوم حاصل کیے، اور وہ مسجدوں کے اندر امام بن گئے. اور جب امام بن گئے تو وہ ہر عنوان پہ تقریر کرتے لیکن عظمت رسالت پہ تقریر نہیں کرتے. ان کو اصلاح ماں بہت پسند تھا لیکن اصلاح عقیدت ان کو پسند نہیں تھی. عقیدے کی اصلاح ان کو پسند نہیں تھی. اس لیے کہ جو یہودی فکر رکھنے والی قومیں ہیں وہ ہر عنوان پر بولے گی لیکن عظمت مصطفیٰ پر کبھی نہیں بول سکتی. اس لیے کہ یہود و نصارہ کو پتا ہے جس دن مسلمان عظمت رسالت، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت پر آ گیا اس دن پوری کائنات اس کے قدموں میں زیر ہو جائے گی. اس لیے مسلمانوں کو ہر چیز سے آشنا ہونے دو لیکن ان کی عقیدے کو آشنا، عقیدے سے ان کو آشنا مت ہونے دو. ان کی عقیدت کو زندہ مت ہونے دو، ان کی عقیدت کو بیدار مت ہونے دو. اس لیے کہ یہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. اقبال کہتے ہیں بجھی آگ عشق کی اندھیر ہے، مسلمان نہیں راگ کا ڈھیر ہے. جب تک مسلمانوں کے دل میں عشق مصطفیٰ موجود ہے مسلمان مسلمان ہے. جس دن اس کے دل سے عشق مصطفیٰ کی آگ بجھ گئی اب وہ مسلمان نہ رہ گیا، وہ راگ کا ڈھیر ہو گیا. راگ کے ڈھیر کو آپ ہوا میں اڑا دو، پیروں تلے کچل دو، دریا میں بہا دو، اس کو کچھ بھی کرو اب وہ کچھ کر نہیں سکتا. اس لیے کہ راگ کے ڈھیر میں کوئی طاقت ہی نہیں ہوتی، کوئی قوت ہی نہیں ہوتی. قوت تو
اس کو ہوتی ہے جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہوتا ہے۔ یاد رکھیں شام و یمن کی تباہی کے تانے بانے آج نہیں 1 صدی پہلے سے بنے جا چکے تھے، بلکہ اس سے پہلے سے بنے جا چکے تھے۔ اقبال نے کم و بیش 1 صدی پہلے رونا رویا تھا فکر عرب کو دیکھے، فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو، ہر بات کی گئی لیکن عشق مصطفیٰ کی بات کبھی نہیں کی گئی، عظمت رسالت کی بات کبھی نہیں کی گئی۔ ایسا ہی دور آ گیا تھا غوث الاعظم دستگیر کے وقت میں کہ مسجدوں کے اندر امام اللہ اکبر دنیا دار تھے، یہود و نصارہ کو امام بنا کر کے رکھ دیا گیا تھا، وہ ہر عنوان پر بولتے تھے لیکن عقیدت پر نہ بولتے تھے، عقیدوں پر نہ بولتے تھے۔ اور پھر کیا ہوا؟ جب بولنے والوں کی زبان میں تاثیر بھی تو چاہیے، جب دل میں عشق نہیں تو پھر انسان کس طریقے سے سوچ کی بات کرے گا؟ تو کیا ہوا؟ تقریریں تو تھی لیکن روح تقریر نہ تھی، نمازیں تو تھی روح نماز نہ تھی، روزہ تو تھا روح روزہ نہ تھا، زکوٰۃ دینے کا ایک تھوڑا سا تصور تو تھا لیکن روح زکوٰۃ نہ تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، رہ گیا رسم ازاں، روح بلالی نہ رہی۔ یہی وقت آ گیا تھا جب دلوں کی دنیا اجڑی ہے، اس وقت صوفیاء کرام جلوگر ہوئے ہیں اور انہوں نے تصوف کا رنگ لوگوں کے دلوں پر چڑھایا ہے اور ان کے اندر انقلاب پیدا کیا ہے۔ غوث الاعظم دستگیر کا دور وہ خطرناک دور تھا۔ ایک مسلمان سیٹ اور مالدار کے گھر میں 800 لڑکیاں گانے والی ہوتی تھی، 300 لڑکیوں کے ساتھ زنا کیے جاتے تھے۔ اگر میری زبان اس خوف سے ڈرتی کہ کسی کی غیبت ہو جائے گی تو میں ان لوگوں کے نام بھی لیتا، لیکن مجھے اس پہ ڈاؤٹ ہے کہ وہ لوگ واقعی مسلمان تھے یا جعلی مسلمان تھے۔ میں نے پڑھنے میں ابھی اس کی تحقیق نہیں کی لیکن تاریخ بتاتی ہے، اس دور کی تاریخ 5ویں صدی ہجری کی تاریخ، وہ تاریخ کیا ہے پتا ہے؟ ایک مالدار کے گھر میں 800 لڑکیاں گانے والی، 300 لڑکیوں کے ساتھ زنا۔ اور وہ لڑکیاں کون ہوتی تھی پتا ہے آپ کو؟ وہ لڑکیاں اللہ اکبر یہودیوں کی بیٹیاں ہوتی تھی، عیسائیوں کی بیٹیاں ہوتی تھی۔ وہ مسلم بادشاہوں کو پوری رات شراب پلاتی تھی اور وہ گانے میں مصروف رکھتی تھی، اس لیے کہ تباہ ہونے والی قوم کا انداز ہوتا ہے کہ دولت کے نشے میں چور ہو کر لوگ اپنے مذہب کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیتے ہیں، لوگ اپنے مسلک کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیتے ہیں۔ لوگوں کو دولت نظر آتی ہے، لوگوں کو اقتدار نظر آتا ہے، لوگ حسن میں ڈوب جاتے ہیں، لوگ شراب و شباب میں ڈوب جاتے ہیں۔ جب کوئی شراب میں ڈوب جائے پھر اس کے دل میں ماں کے لیے عظمت نہیں رہتی تو اس کے لیے دین کے لیے اس کے دل میں کیا عظمت ہوگی؟ اپنی اولاد کے لیے اس کے دل میں کیا عظمت ہوگی؟ جو زنا میں ڈوب جائے، جو اللہ اکبر شباب کا دل ڈالا ہو جائے، پھر وہ اتنا بے غیرت ہو جاتا ہے کہ پھر وہ اپنی بیٹی کی آبرو سے بھی بے فکر ہو جاتا ہے۔ تو جس کو بیٹی کی آبرو کی فکر نہ ہو تو پھر وہ قوم کی بیٹیوں کی آبرو کی فکر کیا کرے گا؟ اس لیے کہ نگاہیں جب مقدس ہوتی ہے تو انسان ہر بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھتا ہے، نگاہوں میں جب تقدس ہوتا ہے تو اس کی نگاہیں حیا سے جھک جاتی ہے۔ غوث الاعظم دستگیر نے یہ ماحول دیکھا، 800 مالداروں کے گھروں میں گانے والی عورتیں، 300 زنا کے لیے بادشاہوں کے محل میں، ان کے حرم میں 500 یہودی عیسائی لڑکیاں۔ یہ ماحول دیکھ کر سرکار غوث الاعظم دستگیر نے ان کو تنبیہ فرمائی۔ اس سے پہلے کہ میں غوث پاک نے جو تصوف کے انداز کے ساتھ، صوفیانہ لب و لہجے کے ساتھ ان لوگوں کی اصلاح کی ہے، اس کو بتانے سے پہلے یہ بات بھی میں کہہ دوں، کیا میں اس دور کی جو تصویر کھینچ رہا ہوں تاریخ کے آئینے میں، کیا یہ ہمارے دور کی تصویر نہیں ہے؟ کیا یہ ہمارے زمانے کی تصویر نہیں ہے؟ آج کوئی 24 لوم کا مالک بن جائے تو پہلی بیوی اس کو بری لگنے لگتی ہے اور وہ کبھی تراشن والی کے ساتھ افیئر کرتا ہے، کبھی پڑوسی کے ساتھ افیئر کرتا ہے، کبھی پارکوں میں جا کر زنا کے اڈوں کو آباد کرنے کی کوشش کرتا ہے، پکنک کے نام پر جا کر کے معاذ اللہ وہ زنا کرتا ہے۔ مسلمانوں تمہیں غیرت آنی چاہیے۔ اللہ اکبر، مٹنے والی قوم کا انداز ہی ہوتا ہے۔ کیا آج تم یہ نہیں کر رہے ہو؟ یہ تمہارا شہر ہے، مسجد و مینار کا کہلانے والا شہر۔ یاد رکھنا، میں پرواہ بولتے وقت کسی کی نہیں کرتا، یہی میری سب سے بڑی خامی ہو سکتی ہے آپ کی نظروں میں، لیکن میں آپ کو بیدار کرنا چاہتا ہوں۔ گنبد و مینار کے شہر میں رہنے والوں، شام میں مسلمانوں کے لاشوں کو کفن تک نہیں ہے، یمن میں دھواں اٹھ رہا ہے، بیت المقدس کے اندر مسلم ایک بیٹی کے ساتھ 8 سپاہی زنا کر رہے ہیں، معصوم
کی جانیں جا رہی ہے۔ حال یہ ہے ہندوستان کے کئی مسلمان نوٹ بندی کے بعد سے بھوک کی چکی میں پس رہے ہیں، اور گنبد و مینار کے شہر میں رہنے والے ان مسلمانوں کا حال یہ ہے، جب یہ مشاعرہ کرتے ہیں تو شاعرات کو بلاتے ہیں، اور شاعرات حسن کی پری بن کر کے اللہ اکبر وہ حسن کے اندر ڈوب کر کے آدھا دوپٹہ اوڑھ کر پورے سرار کے ساتھ منبر پر آ کر کے بیٹھتی ہے، اسٹیج پر آ کر کے بیٹھتی ہے۔ اللہ اکبر، منبر مشاعرہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے تمہیں پتا ہے، بڑے بڑے داڑھی والے حاجی، نمازی، مولوی، وہ سب اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں، باضابطہ طور پر نفسانی خواہشات کو ورگلانے والے اشعار پڑھے جاتے ہیں، سیٹیاں بجتی ہیں، تالیاں بجتی ہیں، اور پھر وہ کچھ ہوتا ہے جس کو بیان کرنے سے میری زبان حیا خاموش ہے۔ میں تمہارا دشمن نہیں، نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا۔ اگر تم اسی طرح ڈوبے رہے تو آپ جانتے ہیں ہندوستان جو ہاتھ سے گیا ہے اس کی وجہ کیا ہے۔ پوری پوری رات بادشاہ وقت مشاعروں میں ڈوب جاتے تھے، مجرے میں ڈوب جاتے تھے، نچنیوں پر پیسے لٹائے جاتے تھے، اور پھر ہندوستان مسلمانوں کے ہاتھ سے چھین لیا گیا۔ اگر تمہاری یہی روش رہی تو یاد رکھنا، جو شام میں ہو رہا ہے وہ ہندوستان میں بھی ہو سکتا ہے، جو یمن میں ہو رہا ہے وہ ہندوستان میں بھی ہو سکتا ہے۔ صوفیہ کی تعلیم یہ ہے، سید الطائفہ جنید بغدادی کہتے ہیں اگر ہو سکے تو بکری کے تھن پر بھی نظر بلا وجہ نہ کرنا، اس لیے کہ جو نظروں کی حفاظت نہیں کرتے اللہ ان سے ایمان کی لذت کو چھین لیا کرتا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ اکبر حضرت بایزید سے کسی نے پوچھا، اے بایزید مجھے نماز میں لذت نہیں ملتی۔ ارشاد فرمایا شاید تو نے کسی زانی کا چہرہ دیکھ لیا ہے اسی لیے تجھے نماز میں لذت نہیں ملتی۔ اگر زانی کا چہرہ دیکھو تو نماز میں لذت نہیں ملتی۔ جو پوری پوری رات انٹرنیٹ پر زنا کے مناظر دیکھتے ہو انہیں نماز میں لذت کیسے مل سکتی ہے؟ جو پوری پوری رات گویوں کو دیکھتے ہو، ننگا ناچ دیکھتے ہو، انہیں نماز میں لذت کیسے مل سکتی ہے؟ اسی لیے تو نماز پڑھنا بھاری ہو گئی۔ یاد رکھو جن کو نماز کی لذت ملی ہے وہ 18 سال کا علی اکبر لٹا کر، 6 مہینے کا علی اصغر لٹا کر، 19 سال کا قاسم لٹا کر جب لہو لہان ہوتا ہے تو اولاد یاد نہیں آتی بلکہ سجدہ یاد آتا ہے۔ جن کو نماز کی لذت ملی ہے انہوں نے شان سے عبادت کی ہے، جن کو نماز کی لذت ملی ہے۔ میرے مولا نے علی مرتضیٰ نے کہا اگر اللہ مجھے کہے کہ جنت میں جا یا 2 رکعت پڑھ تو میں جنت میں جانے پر 2 رکعت کو ترجیح دوں گا، اس لیے کہ جنت میں میری خوشی ہے، 2 رکعت میں میرے رب کی خوشی ہے۔ جن کو نماز کی لذت مل گئی وہ غوث الاعظم دستگیر عشاء میں وضو کر کے عشاء پڑھتے، اسی وضو سے فجر پڑھتے، اور عشاء اور فجر کے درمیان 1000 رکعت نماز پڑھتے۔ یہ تصوف کیا ہے؟ تصوف کوئی متھرا کا لڈو ہے کہ ہر کسی کو مل جائے؟ تصوف نام ہے دلوں کے تزکیے کا، تصوف نام ہے نگاہوں کی پاکیزگی کا، تصوف نام ہے کردار کی پاکیزگی کا، تصوف نام ہے انسان اللہ کے سوا سب سے الگ ہو جائے، وہ سب میں ہو کر بھی سب سے الگ ہو۔ اسی کو صوفیہ کہتے ہیں جلوتوں میں خلوت ہو تو سب کے درمیان، لیکن اس شان سے خلوتوں میں ہو کہ میرے آقا کی بارگاہ میں جناب عائشہ ہی پوچھا کون؟ عائشہ کا من عائشہ۔ عائشہ کون ہے؟ کہ ابو بکر کی بیٹی عائشہ کا من ابو بکر۔ کہ محمد کی بیوی عائشہ کا من محمد۔ محمد کون ہے؟ یوں ہے یہ تصوف کی تعبیرات ہے، یہ تصوف کی تشریحات ہے۔ تم تباہ ہونے والی قوم کا انداز ہی ہوتا۔ مسلمانوں ہم تباہی کے دہانے پر پہنچ رہے ہیں۔ سرکار غوث الاعظم دستگیر نے جب دیکھا نا یہ منظر تو پھر آپ منبر پر پہلے نہیں بیٹھتے تھے، اس لیے کہ بغداد کا ہر مولوی خطیب تھا، ہر مسجد کا امام خطیب تھا، غوث پاک خطاب نہیں کرتے تھے۔ ایک دن حضور علیہ السلام تشریف لائے، بعض لوگ اس کو خواب کا واقعہ کہتے ہیں لیکن ملا علی قاری نے اس کو عالم بیداری کا واقعہ کہا ہے۔ توجہ فرمائیں، غوث کی شان یہ ہے کہ غوث الاعظم دستگیر عالم بیداری میں حضور کو بار بار دیکھتے تھے، تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے پاس سرکار تشریف لائے۔ اب میں بیٹے عبد القادر
تم کیوں خطاب نہیں کرتے؟ عبد القادر تم کیوں تقریریں نہیں کرتے؟ عرض کی نانا جان یہ سب لوگ عربی ہیں، بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں اور میں اجمی ہوں۔ اہل عرب اپنے آپ کو عربی کہتے تھے، ساری دنیا کو اجمی کہتے تھے، چونکہ وہ علاقہ عرب تھا اور ان کو عربی بڑی اچھی آتی تھی۔ غوث پاک کہتے ہیں میں اجمی ہوں، میں عجم کا رہنے والا ہوں، میں عربی نہیں ہوں۔ تو سرکار غوث الاعظم دستگیر کو آقا نے میں تم خطاب کیا کرو۔ اس کی نانا جان ان کی عربی بڑی اچھی ہے تو میں کیسے خطاب کروں؟ سرکار نے فرمایا منہ کھولو۔ غوث پاک نے منہ کھولا، 7 مرتبہ حضور نے غوث الاعظم دستگیر کے منہ میں تھوکا، اپنا لعاب ڈالا اور میں اب خطاب کرنا۔ حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم ہٹے تو مولا علی تشریف لائے، کہا بیٹے اپنا منہ کھولو، اور 6 مرتبہ مولائے کائنات نے ان کے منہ میں لعاب ڈالا۔ سبحان اللہ۔ غوث پاک نے کہا دادا جان، اس لیے کہ غوث پاک کے علی مرتضیٰ دادا بھی ہے اور نانا بھی ہے، اس لیے کہ ان کی امی حسینی سید ہے اور ان کے ابا حسنی سید سبحان ہے، اللہ سبحان اللہ۔ تو نانا بھی ہے دادا بھی۔ کہا دادا جان آپ نے 7 بار کیوں نہیں کیا، آپ نے 6 بار کیوں کیا؟ تو عرض کی بیٹے ادب کی وجہ سے، کیونکہ سید الانبیاء نے 7 مرتبہ ڈالا ہے، میں 7 مرتبہ ڈالتا تو لوگ برابری کا تصور کرتے ہیں، مجھے برابری گوارا نہیں ہے، کیونکہ غلام غلام ہوتے ہیں، آقا آقا ہے۔ توجہ کریں، جب علی نبی کی برابری نہیں کیا کرتا، بات ہے، واہ واہ، سبحان اللہ۔ جب مولا نبی کی برابری سبحان نہیں اللہ۔ کرتا تو مولوی کو حق ہے کیا نبی کی بات ہے، واہ برابری واہ، کرنے کا۔ سبحان اللہ۔ غوث الاعظم دستگیر سے فرمایا 6 بار اس لیے ڈالا، اور میں علی کو مولا اس لیے کہتا ہوں کہ علی ہمارا مولا اس لیے ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ علی مولا ہے، حضور نے فرمایا علی مولا ہے، اور اپنی زبان سے علی نے اپنے آپ کو کبھی مولا نہیں کہا، علی تو کہتے انا عبید من عباد محمد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں محمد عربی کے سبحان غلاموں میں سے ادنا غلام ہوں، لیکن حضور کہتے ہیں علی کو علی، اور وہ بھی کی شان سے کہتے ہیں۔ مولائے کائنات کو حضور علیہ السلام نے جو مولا کہا نا، وہ ایسی روا روی میں نہیں کہا، چلتے پھرتے کھاتے ہوئے نہیں کہا، حضور اس وقت بھی کہہ دیتے تو حضور کا فرمان تو ہر مرتبہ فرمان ہی ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ حضور نے فرمایا ممبر لگاؤ، سرکار نے فرمایا ممبر لگاؤ، اور غدیر خم کے موقع میں ممبر لگایا گیا، اور ممبر لگا کر کے پھر حضور نے فرمایا آئینہ علی، علی کہاں ہے؟ تو مولا علی حاضر ہوئے، ابھی تک کہ وہ مولا نہ تھے، سرکار نے کہا علی کہاں ہے؟ اور سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر، لبیک یا رسول اللہ۔ سرکار نے علی کا ہاتھ اٹھایا، جو مولانا غفران کہتے ہیں نا، ہاتھ اٹھا کے کہو سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کے کہو یا رسول اللہ، تو یہ وہ یادگار تازہ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ حضور نے کہا اپنا ہاتھ اٹھا کے علی کا ہاتھ اٹھایا اور فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی جن مولا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ من عاد ولی جن، جو علی سے عداوت رکھے تو اس سے عداوت رکھنا، اور جو علی سے محبت کرے تو اس سے محبت کرنا۔ سبحان اللہ۔ تو پھر کیا ہوا؟ آج کل کچھ ایسے عناصر پیدا ہو گئے کہ جن کو علی کے نام سے چڑ ہے، اور کچھ ایسے عناصر پیدا ہو گئے جن کو صحابہ کے نام سے چڑ ہے۔ تو نہ ہم رافضی ہیں نہ ہم خارجی ہیں، ہم سنی ہیں۔ حق ہے سبحان اللہ۔ تو جس وقت سبحان آقا نے علی کی مولائیت کا اعلان کیا تو اس وقت سینہ پیٹنے والے وہاں نہیں تھے۔ کیا بات ہے، واہ واہ۔ جس وقت سبحان میرے اللہ۔ نبی نے علی کی مولائیت کا اعلان کیا تو علی کی مولائیت کا اعلان ہونے کے بعد سب سے پہلے صحابہ کا امام، سید الصحابہ، امام الصحابہ، سالار صحابہ حضرت ابو بکر صدیق بعد الانبیاء بالتحقیق اٹھ کر کے کھڑے ہوئے اور فرمایا علی مبارک ہو، مبارک ہو، تو میرا بھی مولا، سارے مومنین کا سبحان مولا۔ اللہ۔ نعرے حیدری، نعرے حیدری، مصطفیٰ کا ہم سفر۔ سبحان اللہ سبحان اس اللہ۔ لیے میری سبحان گزارش اللہ۔ ہے اہل بیت سے محبت کرو، بے پناہ کرو، لیکن کسی صحابی سے عداوت مت رکھو، اور عظمت صحابہ کے نام پہ کبھی علی سے نہیں چڑھنا۔ علی سے چڑھ کر کے تو کچھ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ نبی نے علی کو اتنا چڑھایا، اتنا چڑھایا۔ لوگ کہتے ہیں نا وہ فلاں کی فلاں سے بڑی جمتی ہے، اس نے اس کو بہت چڑھا کے رکھا ہے۔ کیا
ہے نا, کیا کہا, چڑھا کے رکھا ہے اس کو, اور وہ کسی کی سنتا ہی نہیں اس کے بارے میں. تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں, ملانے کے لیے یہ مثال دی آپ کو, نبی نے علی کو اتنا چڑھایا, اتنا چڑھایا, اتنا چڑھایا کہ اپنے کندھوں پہ چڑھا کے کھڑا کیا. واہ واہ سبحان اللہ. اور اس طرح کسی کو کھڑا نہیں کیا. اور فتح مکہ کے دن علی کو کھڑا کیا. مولا علی سے کسی نے پوچھا, جب تم نبی کے کندھوں پہ کھڑے تھے تو کیسا لگ رہا تھا؟ نبی کے کندھوں پر یا تو اولاد علی ہے یا تو علی ہے. کیا بات ہے سبحان اللہ. تیسرا کوئی نظر نہیں آتا. نبی کے کندھوں پہ, کندھے ہیں نا وہ بھائی, قرآن پہ بخاری رکھ دو تم لقمہ ملے گا نا کہ بخاری بخاری ہے, لیکن مولوی صاحب بخاری قرآن کے برابر تو نہیں ہے نا, اس لیے بخاری کو نیچے کرو, قرآن کو اوپر کرو. لیکن اگر قرآن پہ دوسرا قرآن رکھ دو تو, قرآن پہ دوسرا قرآن رکھ دو تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا, چاہے وہ کہیں کا چھپا ہوا ہو, لیکن ہو قرآن. توجہ فرمائیں, نبی علی کو چڑھا رہے ہیں, اور کہاں چڑھایا؟ کندھوں پہ. اور کندھوں پہ چڑھا کر بتا رہے ہیں ایک قرآن پر دوسرا قرآن ہے. سبحان اللہ. ناطق کے قرآن آج نبی کے کندھوں پہ آ گیا ہے. اور پھر کس کو چڑھایا؟ یا تو حسن کو یا تو مولا حسین کو. حضور نے چڑھا. کسی نے پوچھا, علی جب آپ چڑھے تھے نا کیسا لگ رہا تھا؟ فرمایا ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے عرش سے میرا سر لگ رہا ہے. اتنا اوپر کیا رسول پاک نے کہ میرا سر. تو اس لیے کوئی صحابی کی توہین نہ کرے. آپ کچھ لوگ ایسے ہیں نا, اہل بیت کے نام پر صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں. انہوں نے تو یہ کیا تھا, کسی صحابی کو گالی دینے کا حق تمہیں نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تم تو بعد میں آئے ہو. اہل بیت کی پہلی محبت تو صحابہ نے کی نا. صحابہ کرام نے وہ حدیثیں پہنچائی ہے اہل بیت کی, اس لیے اہل بیت کا نام لے کے صحابی کو گالی نہیں دینا. اور کچھ لوگ عظمت صحابہ کر کے, لوگ عظمت صحابہ کا جلسہ کرتے ہیں لیکن اس میں مولا علی کا نام کبھی نہیں لیتے. میں کہتا ہوں ارے علی وہ ہے نا, علی وہ ہے جو پہلا مسلمان ہے. علی پہلا مسلمان. کس اعتبار سے؟ کس اعتبار سے؟ ترتیب تو ہے, عورتوں میں پہلے خدیجہ ایمان لائی, پھر مردوں میں صدیق اکبر, بچوں میں مولا علی, غلاموں میں زید, ہے نا, یہی ترتیب ہے. لیکن یہ سب ایمان کب لائے؟ یہ سب ایمان کب لائے؟ یہ سب ایمان لائے حضور کے اوپر پہلی وحی نازل ہونے کے بعد. یعنی حضور کی عمر جب 40 سال کی ہو گئی تب سب ایمان لائے. لیکن چونکہ تصوف کی بات ہو رہی ہے تو صوفیہ کا اپنا مسلک ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ علی پیدا ہوئے کعبے میں. کہاں پیدا ہوئے؟ کعبے میں. اس وقت رسول اللہ کی عمر کتنی تھی؟ 30 سال. ابھی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عمر کتنی تھی؟ ابھی پہلی وحی نازل نہیں ہوئی تھی. پہلی وحی کب نازل ہوئی؟ 40 سال کی میں. عمر کتنی ہے حضور کی؟ 30 سال. علی ہوئے پیدا کعبے میں. کعبے میں پیدا ہوئے علی. شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کعبے میں جب پیدا ہوئے تو 3 دن تک کعبے کے اندر رہے. 3 دن کے بعد جب باہر نکلے تو علی مرتضیٰ کے والد سے ان کی والدہ نے کہا, یہ بچہ کتنا خوبصورت ہے, کتنا حسین چہرہ اس بچے کا, لیکن یہ لگتا ہے نابینا بچہ, اندھا ہے. تو والد نے کہا کیوں؟ کہ یہ آنکھیں نہیں کھولتا 3 دن سے. تو انہوں نے ہاتھ میں لیا, گھبرا گئے, بچہ ہے بڑا خوبصورت لیکن ہے نابینا. تو اس وقت تو یہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے, حضور تشریف لائے. حضور کا بالکل شباب تھا, 30 سال کی عمر تھی. حضرت ابو طالب نے اور حضرت فاطمہ بنت اسد نے کہا دیکھو بھتیجے, یہ آپ کے یہاں بھائی آیا ہے, یہ آپ کا بھائی ہے, لیکن اس نے 3 دن سے آنکھیں نہیں کھولی. توجہ آپ فرمائیں, یہ بات میں عاشقوں کے لیے کر رہا ہوں نا, حضور کے اہل بیت کے صحابہ کے عاشقوں کے لیے. 30 سال کی عمر ہے, حضور علیہ السلام کو کہتے ہیں آنکھیں نہیں کھولی اس بچے نے. 30 سال کے نبی ہے اور 3 دن کے علی ہے. یہ 3 بھی ذرا آپ سمجھیں, 30 سال کے نبی ہیں اور 3 دن کے علی ہیں. 30 سال کے نبی ہے. دیکھیں یہ 3 کیا ہے, یہ 3 کیا ہے؟ رافضیوں کو بتا دو. تم کہتے ہو نا علی کو نبوت دینے آئے تھے اور غلطی سے محمد عربی کو دے دیا. ارے نادان, جتنا فرق 3 اور 30 میں ہوتا ہے نا اتنا ہی فرق علی اور نبی میں ہے. ہاں, اور یہ بہت بڑا فرق ہے.
اگر وقت ہوتا تو میں اس کی گتھیاں سلجھاتا اور آپ کو بتاتا کہ کیا فرق ہے، لیکن کبھی یاد ہوگا تو ماہ محرم میں عرض کروں گا تاکہ پتا چلے کالے کپڑے پہننے سے تھوڑی کوئی نبی اور اہل بیت کا عاشق ہو جاتا ہے. کپڑوں کا کوئی تعلق نہیں ہے، دلوں کا تعلق ہے. ارے اہل بیت کی محبت تو دلوں کو اجلے کر دیتی ہے، کیا بات ہے، سبحان دلوں کو اللہ، چمکا سبحان دیتی ہے. سبحان میں اللہ. عرض یہ کرنے چلا تھا، علی پہلا مسلمان اس اعتبار سے صوفیہ کے نزدیک کہ حضور نے 30 سال کی عمر میں 3 دن کے علی کو جب گود میں لیا، اماں کی گود میں گئے آنکھ نہیں کھولی، ابا کی گود میں گئے آنکھ نہیں کھولی، لیکن جب نبی کی گود میں آئے تو یہ نہیں کہ بھیا کی گود ہے، اس لیے کہ بھیا کی گود سے بہتر باپ کی گود سے بہتر ماں کی. اگر بہتر گود میں آنکھ کھولنا تھا تو تب تو ماں کی گود سب سے بہتر ہے. لیکن نبی کی 30 سال کے نبی کی گود میں 3 دن کا علی آیا تو آتی آنکھیں کھولی اور مسکرانے لگے. جب مسکرائے تو نبی نے محبت میں اپنی زبان علی کے منہ میں ڈال دی. نبی نے اپنی زبان علی کے منہ میں ڈال دی. نبی نے اپنی زبان علی کے منہ میں ڈال دی. کیا ہو رہا ہے؟ کوئی شہد سے زندگی کا آغاز کرتا ہے، کوئی ماں کے دودھ سے زندگی کا آغاز کرتا ہے. علی کا آغاز کتنا حسین ہے کہ دیکھا تو چہرہ مصطفیٰ اور سب سے پہلے کھایا تو لعاب مصطفیٰ اور سب سے پہلے زبان کو یوں چوستے ہیں جیسے کہ ماں کا دودھ پی رہے ہو. علی کی ماں اور باپ دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن علی بتا رہے ہیں کہ اوروں کو جو سینے سے ملے گا وہ بعد میں ملے گا. علی 3 دن کی عمر میں وہ سب کچھ لے رہا ہے جو نبی کے سینے میں ہے. علی جوان ہوئے تو کہا گیا علی تو نے تو ماں باپ کو ڈرا دیا تھا، 3 دن تک آنکھیں کیوں نہیں کھولی؟ تو علی کہتے ہیں یہ تمنا لے کر آیا تھا کہ سب سے پہلے دنیا میں جا کر کسی کا چہرہ دیکھوں گا تو نبیوں کے امام کا چہرہ دیکھوں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. جشن غوث اعظم نگراں سنی دعوت اسلامی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میری ماں خدیجہ پر میرا دل و جان نثار. میری ماں خدیجہ کے لیے عرش سے سلام آتا ہے. 5 سال تک حضور کے ساتھ رہی، ابھی معلوم نہیں کہ یہ نبی ہے. توجہ، 5 سال حضور کے ساتھ ایک گھر میں رہی ہے. 25 میں شادی ہوئی، 30 سال کی عمر تک 5 سال تک پتہ نہیں چلا نبی ہے. علی 3 دن کی عمر میں کہہ رہا ہے. سبحان اللہ، سبحان علی اللہ. تمنا لے کر آیا تھا پہلے حضور کو دیکھوں گا، اور میں تو 3 دن بعد میں کہہ رہا ہوں. علی کو تو پہلے ہی دن تمنا تھی. ارے جس دن شروع نہیں ہوا تھا ان کی زندگی کا تب سے تمنا تھی، کیونکہ اگر پہلے ہی دن گود میں آتے تو پہلے ہی دن آنکھ کھولتے. پتا چلا علی یہ ایمان لے کر آ رہا ہے کہ میں جہاں جا رہا ہوں وہاں نبیوں کا امام موجود ہے، امام الانبیاء موجود. تو کچھ لوگوں عظمت صحابہ کا جلسہ ہوتا ہے اور اس میں، اس لیے میں ان بدبختوں کو کہنا چاہتا ہوں، سعودی ایجنٹوں کو، ان بدعقیدوں کو، جب تم نبی کی عظمت کو نہیں مانتے تو تم صحابہ کی عظمت کا جلسہ کب سے کرنے لگے؟ تمہیں عظمت صحابہ کب سے سوجی؟ پہلے تو تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ صحابہ کو جو عظمت ملی ہے وہ حضور کو دیکھنے سے ملی ہے. حق ہے، واہ واہ، سبحان اللہ. عظمت صحابہ کا جلسہ، اور نبی کی عظمت کے قائل نہیں اور عظمت صحابہ کا جلسہ کرتے ہو. بدبختو، تمہیں شرم آنی چاہیے. نبی کو اپنی طرح کہتے ہو اور عظمت صحابہ کا جلسہ کرتے ہو. عظمت صحابہ کا جلسہ نبی کو اپنی طرح، جب نبی اپنی طرح ہے تو پھر صحابہ کیا ہوئے؟ لیکن صحابی کے لیے ضرور کہتے ہو کہ صحابی کا مٹھی بھر جو خیرات کرنا، کیا بات ہے، واہ واہ. اور پوری قوم کا احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنا، دونوں برابر نہیں ہے. میں کہتا ہوں یہ کیوں ہوا؟ نماز پڑھتے تھے اس لیے، تو بھی تو نماز پڑھتا ہے نا. روزہ رکھتے تھے اس لیے، تو بھی تو روزہ رکھتا ہے. حج کرتے تھے اس لیے نہیں، انہوں نے رسول کا چہرہ دیکھا، تو نے نہیں دیکھا. سبحان اللہ، اس لیے حضور کا چہرہ دیکھنے کی برکت ان کو یہ مل گئی. حق ہے، حق ہے. حضور کا چہرہ دیکھنے کی برکت. اور میرے امام کہتے ہیں سبحان اللہ، جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، سبحان اللہ، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سبحان اللہ. اس لیے عظمت صحابہ کا جلسہ کرنے کا حق بھی سنیوں کو ہے.
کی عظمت کا جلسہ کرنے کا حق بھی ہم سنیوں کو ہے الحمدللہ تعالی. تو بات دور نکل گئی. سرکار غوث پاک نے دیکھا کہ بہت لوگ بگڑ گئے تو ان کو سنواریں کیسے. تو سنوارنے کے لیے غوث پاک جو بہت شدت تھے, بادشاہوں کی ذرا رعایت نہیں کرتے تھے. بادشاہوں کو کیا کہتے تھے؟ او کھجور کے تنے سیدھے رہے, ممبر پہ کہتے تھے. انداز یہ, ہم کہتے ہیں تو پیارے آقا کے پیارے دیوانوں کہتے ہیں, پھر بھی تھوڑا سا لوگ کہتے ہیں یار بہت سخت کہتے ہیں. غوث پاک کہتے تھے او کھجور کے تنے سیدھے رہے ورنہ تجھے قتل کر دوں گا. یہ ان کی شان تھی نا, یہ ان کی شان تھی. اور بڑے بڑے بادشاہ لرز جاتے تھے. ایک مرتبہ بادشاہ نے غوث العظم دستگیر کو مینج کرنے کے لیے, اس لیے کہ مالدار اہل زبان کو مینج کرنا چاہتے ہیں, مینج کرنا سمجھتے ہیں آپ. توجہ آپ میری طرف رکھیں, میں اپنی گفتگو غوث پاک کی طرف لے جا رہا ہوں. تصوف کے ساتھ کیسے انقلاب بپا کیا. مالدار لوگ اہل زبان کو خریدنا چاہتے ہیں, بولنے والوں کو تو مینج کرتے ہیں. کیا کچھ لے لو دے دو, جو کرنا ہو کر لو, چلو ہمارے خلاف نہیں بولو. اسی لیے زبانیں بھی بکتی ہے, قلم بھی بکتے ہیں. اور جو بکاؤ مال ہے وہ کبھی سنی نہیں ہو سکتا. سنی کی زبان وہ ہوتی ہے نا, میں آپ کو سمجھا رہا ہوں, تعلیم دے رہا ہوں, کسی خلاف نہیں بول رہا ہوں, کیونکہ یہ غوث پاک کا مسلک ہے. سنی کی زبان ہمیشہ ایک, اور سنی کی زبان کبھی کسی دنیا دار کی تعریف میں نہیں کھلتی, یا نبی اور آل نبی اور صحابہ کی تعریف میں کھلے گی, یا نبی کے سچے غلاموں کی. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. میرے امام کو ایک نواب نے مینج کرنا چاہا, ذرا میری شان میں بھی کوئی قصیدہ لکھ دے. بڑا نواب تھا نا وہ, میری شان میں بھی کوئی قصیدہ لکھ دیں. اعلیٰ حضرت نے قلم ضرور اٹھایا لیکن قصیدہ نہیں لکھا, نعت لکھی. اور کیا لکھا؟ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دعا نہیں. کروں تیرے نام پہ جاں فدا, نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا. کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں, کروں مدح اہل دول رضا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کروں مدح اہل. ابھی الیکشن آ رہا ہے آپ کے شہر میں, دیکھو کتنی زبانیں بکے گی, کتنے ٹھیکیدار کیسے کیسے بدعقیدوں کی تعریف کرتے ہوئے نظر آئیں گے. تب پتا چلے گا اصلیت کس کے پاس ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کروں مدح اہل دول رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پا رہے نام حق ہے. اہل حق کو ہمیشہ کانٹے کی طرح دیکھا گیا, کیونکہ حسین اعظم کے یزید پیر تک چومتا اگر حسین بک جاتے. لیکن مولا حسین جانتے تھے پیر چموانے میں فضیلت نہیں ہے, باطل کے سامنے استقامت کا پہاڑ بننے میں فضیلت ہے. اور لوگوں کو پتا ہے کہ بہت بکے, نہ کبھی علی کے خون کو خریدا گیا ہے نہ خریدا جا سکتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ خاص بات ہے. اور جو علی سے وابستہ ہو گئے ان کو بھی خریدا نہیں جا سکتا. اسی لیے تو ابھی صوفی ملت جو اشارہ کر رہے تھے, انجمن سرکار مفتی اعظم کا نام جس مفتی اعظم سے ہے وہ حضور مفتی اعظم کی شان یہ ہے. جب حکومت نے نسبندی کی اور لوگوں نے کہا حضرات حکومت کا فیصلہ ہے, آپ کی زبان بول رہی تھی, اس لیے کہ کوئی ولی کب تک نہیں بنتا جب تک غوث العظم نہ چاہیں. غوث العظم چاہتے ہیں تو علی کی بارگاہ میں فائل بھیجتے ہیں. حق ہے. ولایت کی فائل چلتی ہے. کیا بات ہے, یہ آپ کو شاید پتا نہیں ہے. پہلے فائل غوث العظم کی بارگاہ میں آتی ہے. اب تمہاری طرح نہیں ہوتی جو آپ اپنی سمجھنا سمجھو اس کو. اللہ والوں کے معاملات کو اپنے بھی قیاس نہیں کریں, صرف سمجھانے کے لیے بولا جاتا ہے, ورنہ وہ فائل کیسی ہوتی ہے جب اس منزل میں جاؤ گے تو دیکھو گے. غوث پاک اس پہ اپنی مہر لگاتے ہیں, پھر وہ مولا علی کے پاس جاتی ہے. جب تک علی نہیں لگاتا نا اس وقت تک کوئی ولی نہیں بنتا. یہ ہے ولایت. جس کے گھر سے ولایت تقسیم ہوتی ہے وہ خاندان علی ہے. ہاں تو اور جو علی سے منسلک ہو گئے ان کو بھی خریدا نہیں. کیوں خریدا نہیں جا سکتا؟ میرے دادا مرشد حضور مفتی اعظم نے فرمایا حکومت کی بات کرتے ہو, حکومت بدل جائے گی, بریلی کا فتویٰ نہیں بدلے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. لوگ تقریریں بھی کرتے ہیں سنیوں کو لبھانے کے لیے کہ مفتی اعظم نے دیکھو کیسا فتویٰ دیا.
مفتی اعظم نے یہی تھوڑی فتوا دیا، مفتی اعظم نے تو یہ بھی دیا نا کہ گستاخ رسول کافر ہے۔ حق ہے۔ آپ کو نسبندی کے خلاف فتوا نظر آ گیا، آپ کو نسبندی کے خلاف فتوا نظر آ گیا، وہ فتوا آپ کو نہیں دکھا؟ کیا بات ہے، میری واہ واہ۔ یادداشت تو خدا نے بہت مضبوط کی، اللہ بہت اچھا ہے، واہ ہاں واہ، مجھے سبحان یاد اللہ۔ ہے۔ سبحان سنیو، بن پیندے کے لوٹے مت بنو کبھی بھی، ہاں یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، سنی بنو سنی، دورنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا، یک گیر محکم بگیر۔ اور سن لو سنیو، اگر تم نے سچے دل سے نبی اور علی کا دامن پکڑا ہے، غوث الاعظم اور صحابہ کا دامن پکڑا ہے، خدا کی قسم تم قیامت تک کسی کے محتاج نہیں ہو، اس لیے کہ غوث الاعظم نے فرمایا میرا مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں، اور مجھے مدد کے لیے پکارے تو میں اس کی مدد کے لیے پہنچ جایا کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں میرے مرید کو ٹھوکر لگتی ہے اور وہ گرنے والا ہوتا ہے تو میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو گرنے سے بچا لیا کرتا ہوں۔ اسی لیے میرا امام کہتا ہے حکم نافذ ہے تیرا، خامہ تیرا، سیف تیری، حکم نافذ ہے تیرا، خامہ تیرا، سیف تیری، دم میں جو چاہے کرے، دور ہے شاہ تیرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے سبحان اللہ، آپ کو عقیدے کے معاملے میں سمجھوتے کی ضرورت نہیں ہے، مضبوط سچی عاشق رسول بن کر رہو۔ کبھی اپنی زبان سے کسی بد عقیدہ کی تعریف نہیں کرنا، کسی گستاخ کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرنا۔ تو عرض کر رہا تھا غوث الاعظم دستگیر فرماتے ہیں او کھجور کے تنے سیدھے رہے ورنہ تجھے قتل کر دوں گا۔ قتل کرنے سے مطلب کیا؟ وہ جانتے تھے ان کی زبان اٹھے گی، یہ قتل نہیں کریں گے۔ فرماتے عزوم قاتل عند القتال، فرماتے میں انتقام لینے والا ہوں، قتل کرنے والا ہوں۔ اشارہ کرنے کی بات ہے بس۔ تو میرے غوث کو بادشاہ نے مینج کرنا چاہا، نذرانہ لے کر آیا۔ ملا علی قاری لکھتے ہیں 10 تھیلی بڑے بڑے، 10 تھیلیاں دینم و دینار سے بھری ہوئی لے کر کے آیا۔ لیجیے حضرت قبول کیجیے۔ غوث پاک نے دیکھا، ان کی نظر تو ان کی نظر تھی نا، نظریں فرماتے ہیں اگر میری زبان پر شریعت کی پابندی نہ ہوتی تو جو کھا کے آتے وہ بھی بتاؤں گا اور جو رکھ کر آتے وہ بھی بتاؤں گا۔ میرے گاؤں میں، میرے شہر میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو 3 طلاق ایک ہی طلاق دکھتی ہے، تو وہ لوگ کہتے ہیں عبد القادر جیلانی صاحب تو ہمارے ہیں نا، کیونکہ ہم بھی رفع دین کرتے تھے، وہ بھی رفع دین کرتے، ہم بھی کرتے وہ بھی کرتے تھے۔ میں نے کہا جی سبحان اللہ، اگر رفع دین کرنے سے وہ تمہارے ہو گئے تو پھر بہت اچھی بات ہے نا، بہت اچھی بات ہے۔ اگر رفع دین کرنے سے تمہارے ہو گئے تو غوث پاک یہ کہتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں سن، کہتے ہیں کہ جو تو کھا کے آتا ہے وہ بھی جانتا ہوں اور جو تو بچا کے آتا ہے وہ بھی جانتا ہوں، پھر یہ عقیدہ بھی رکھ۔ غوث پاک فرماتے ہیں اللہ اکبر، آپ تو یہ برداشت ہی نہیں کر سکیں گے، آپ نے رفع دین میں ان کو اپنے پالے میں لے لیا، لیکن وہ ایسی ہستی نہیں ہے کہ کوئی کسی کے پالے میں چلے جائے۔ ارے سارے پالے ان کے، قیامت میں بھی جھنڈا لے کر اٹھیں گے، قادری جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہوگا، ہاں ان کے ہاتھ میں قادری جھنڈا۔ وہ کیا ہستی ہے تمہیں کیا پتا ہے؟ رسول اللہ موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ میں لاتے ہیں اور کہتے ہیں موسیٰ دیکھ اس کو، یہ میرا بیٹا ہے۔ ارے ایسے ہی بیٹوں کا تعارف ہوتا ہے، کس کو؟ موسیٰ علیہ السلام کو لا رہے ہیں، آقا موسیٰ دیکھ یہ میرا بیٹا ہے، اس جیسا کوئی تیری امت میں ہے تو بتا۔ حضرت موسیٰ نے کہا نہیں یا رسول اللہ، میری امت میں تو ایسا کوئی بھی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ میرے غوث خطاب کر رہے ہیں، خطاب کرتے کرتے ہوا میں چلنے لگے۔ یہ تو آپ کو کہانی لگتی ہے نا، لیکن اس کو ملا علی قاری شارح بخاری نے لکھا، محدثین نے لکھا، اس کو ہوا میں چلنے لگے۔ چلتے چلتے کہا اے بنی اسرائیلی رک اور مجھ محمدی کا خطاب میری تقریر سنتے جا۔ جب تقریر ختم ہوگی تو لوگوں نے کہا حضرت یہ آپ نے کس کو روکا تھا؟ فرمایا خضر اڑ کر کے جا رہے تھے تو میں نے ہاتھ پکڑ لیا، ادھر آؤ ذرا میری بھی تقریر سن کر کے جا۔ یہ میرے غوث کا مرتبہ ہے۔ ارے جب غوث ایسا ہے تو علی کیسا ہوگا، علی ایسے ہے تو نبی کیسے ہوں گے؟ یہی تو بات ہے۔ تو غوث الاعظم کی بارگاہ میں وہ لے کر کے آیا توڑے دولت کے، کہا یہ قبول کیجئے۔ فرمایا اچھا لائی دائی، لیا اور 2 تھیلی اٹھائی اور اٹھا کر کے اس کو نچوڑا۔ جب نچوڑا نا تو اس میں سے خون ٹپکنے لگا۔ فرمایا اگر مجھے تیرا خیال نہیں ہوتا تو اس کو اتنا نچوڑتا کہ اس خون میں تیرا محل ڈوب جاتا۔ تو لوگوں کا خون لاتا ہے اور خون لا کر کے مجھے تحفہ میں پیش کرتا ہے، یہ دولت نہیں ہے، تو لوگوں کا خون چوس کر کے لایا۔ سنیو تحفے بھی دیکھ داکھ کر وصول کیا کرو، حلال ہے کہ حرام ہے، اس لیے کہ ولایت کی منزل یوں ہی نہیں ملتی،
ولایت کی منزل غوث پاک کہتے ہیں. غوث پاک سے پوچھا اللہ نے یہ مقام آپ کو کیسے عطا کیا؟ تو فرماتے ہیں صدق مقال اور عقل حلال. صدق مقال اور عقل حلال، ہمیشہ سچ بولتا تھا اور حلال کھاتا تھا، اللہ نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا. آج تو حرام بھی کھا رہے ہیں اور نماز پڑھے جا رہے ہیں، سود کھانے نماز پڑھے جا رہے ہیں، رشوت لے رہے نماز پڑھے جا رہے ہیں، بک رہے ہیں نماز پڑھے جا رہے ہیں. نماز پڑھو مولانا سب معاف ہے. ارے پہلے دیکھ تو نماز بھی قبول ہے کہ نہیں. تیرے پیٹ میں حلال ہے تب نماز قبول ہے، اور پیٹ میں حلال نہیں تو نماز بھی قبول نہیں. جو ایک لقمہ کھائے حرام کا 40 دن تک اللہ اس کی عبادت قبول نہیں کرتا. اور تو کیا ہے جو منہ میں آ رہا ہے کھاتا جا رہا ہے، جو ہاتھ میں آ رہا ہے کھاتا جا رہا ہے. اس لیے لوگوں اپنی عقیدے کی حفاظت کرو. پھر غوث الاعظم دستگیر نے کیسی حفاظت کی؟ سنیت کی. آپ نے تقریریں کی. بس اسی پہ گفتگو ختم کر رہا ہوں، سمیٹ رہا ہوں گفتگو کو. کیا انقلاب برپا کیا جب غوث پاک کے منہ میں حضور نے لعاب ڈالا، علی مرتضیٰ نے لعاب ڈالا. اب غوث پاک خطاب کرتے ہیں، فرماتے ہیں جب میں پہلے تقریر کرتا تھا نا تو میری تقریر میں 4 لوگ بیٹھتے تھے، 5 لوگ بیٹھتے تھے. جب حضور نے لعاب ڈالا نا میرے منہ میں اور مولا علی نے ڈالا تو اس وقت میں تقریر کر رہا تو پوری مسجد بھر گئی. پھر مسجد سے میں عیدگاہ میں چلا گیا، پھر بھی عیدگاہ بھر گئی. پھر اس کے بعد بڑی عیدگاہ میں گیا اور 70 ہزار کا مجمع ہوتا. میرے غوث کی محفل میں 70 ہزار کا مجمع، اور 400 لوگ صرف لکھنے کے لیے بیٹھتے، کیونکہ اس وقت ریکارڈنگ کا سسٹم نہیں تھا نا، تو تقریریں ضائع نہ ہو لکھنے کے لیے بیٹھتے. اس میں جنات بھی آتے. ایک مرتبہ اس دور میں کسی نے جنات کا عمل کیا وہ آیا نہیں، دیر ہوئی تو اس نے کہا جنات نے اس ٹائم نہیں بلایا کرنا. کہا کیوں؟ کہا اس وقت ہم غوث پاک کی محفل میں ہوتے، آئندہ آئیں گے نہیں. تو کہا تم لوگ بھی جاتے ہو غوث پاک کی محفل میں؟ کہا انسانوں سے زیادہ جنات کی محفل ہوتی ہے. اور غوث پاک کے متعلق لکھا گیا کہ حضور غوث الاعظم کی محفل میں انبیاء بھی تشریف لاتے، انبیاء کی روح، امام الانبیاء بھی آتے تھے. انشاءاللہ ابھی یہ محفل چلتی رہے گی. ابھی 9 تاریخ کو بھی پروگرام ہوگا نا اپنا، تو اس میں ہم نے ایک عنوان چنا ہے 11ویں شب کے لیے، غوث پاک کے متعلق کس نے کیا کہا. یہ عنوان انشاءاللہ آپ کے لیے نیا ہوگا. کس نے کیا کہا، اللہ سے لے کر انشاءاللہ مجدد اعظم تک جس کے اقوال ہیں، جس کے فرامین ہیں، ہم نے اس کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے. اور یہ ایک حسین عنوان ہے کہ غوث پاک کے متعلق ہم تو کہتے ہیں تو لوگوں کو لگتا ہے مبالغہ کر رہے ہیں. کس نے کیا کہا انشاءاللہ یہ بات آپ 11ویں شب میں سنیں گے. کہاں سنیں گے؟ توشہ مبارکہ کی فاتحہ ہوگی مرکز یا رسول اللہ پر، آپ وہاں آئیں گے تو سنیں گے. میں اپنی گفتگو چونکہ سمیٹ رہا ہوں اور اسی واقعے پہ گفتگو ختم کرنی ہے کہ سرکار غوث الاعظم جب 70 ہزار کا مجمع ہوتا، 400 لوگ لکھنے والے، اور غوث پاک کی میرے آقا کی کرامت تھی، پہلا آدمی جو یہاں بیٹھ کے سنتا نا آخری بھی وہاں تک سنتا. تو غوث پاک کی جب محفل میں 70 ہزار آئے تو جتنے خطیب تھے بیچارے سب کی محفلیں سونی پڑ گئی. تو سونی محفل پڑی تو ان کو ہونے لگی تکلیف. وہ غوث پاک کے متعلق بکواس کرنے لگے، کچھ کہنے لگے، الزام لگانے لگے غوث پاک کے تعلق سے. میں ایک بزرگ کا ذکر کرتا ہوں، ان کو غلط فہمی تھی. کچھ لوگ تو دل سے عداوت ہوتی ہے نا، دشمنی ہوتی ہے، حسد ہوتا ہے. حسد کا کوئی علاج نہیں ہوتا، یاد رکھنا. لیکن اللہ پاک ولیوں کی شان بیان کرتے ہوئے کہتا ہے ولیوں کی پہچان یہ ہے جب کوئی ان سے حسد کر کے جاہل الجھتا ہے تو وہ ہر ایک کے منہ نہیں لگتے. کیا کہتے ہیں؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جب جاہل ان سے الجھتے ہیں تو وہ سلام کر کے آگے بڑھتے ہیں، بھئی چھوڑو، اب چھوڑو، ہمیں چھوڑو، جان چھوڑو ہماری، ہم تم سے نہیں الجھتے. یہ ہوتا ہے. تو کچھ لوگ جہالت کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے غوث پاک کی محفل کی 70 ہزار کا مجمع دیکھ کر کے جلتے، الگ الگ الزام لگاتے. غوث پاک ان سے متعلق کچھ نہیں کہتے. ایک بزرگ ان میں تھے، ان کو جو ہے وہ تھوڑی سی تکلیف یہ تھی کہ میری محفل خالی ہو گئی. ان کا نام تھا امام ابن الجوزی، اور یہ کوئی چھوٹے موٹے آدمی نہیں تھے. امام ابن الجوزی اتنے بڑے بزرگ ہیں کہ انہوں نے جو کتابیں لکھی ہے تو کتابوں کو جو انہوں نے لکھتے وقت اپنی قلم کو، کیونکہ لکڑے کا قلم ہوتا تھا، تو قلم کو جو چھانٹا ہے تو چھانٹ کر اتنی قطرن جمع کی انہوں نے کہ فرمایا کہ میرے انتقال کے بعد اسی سے میرا پانی گرم کرنا، نہلانے کا، میت کو نہلانے کا. لوگ کہتے ہیں اس قطرن سے پانی گرم کیا گیا تو وہ قطرن پھر بھی بچ گئی اور پانی گرم ہو گیا. تو جس کے قلم کی قطرن اتنی ہوگی وہ کتنا بڑا عالم ہوگا. تو غوث پاک کے ایک مرید تھے، ان کے پاس پڑھنے آتے تھے. وہ جب دیکھو جب کہتے تھے تیرے پیر کو کیا آتا، ان کو کیا آتا، اور وہ تو لوگ زبردستی ان کے محفلوں میں جاتے سنتے ہیں. تو وہ کہتے حضرت میرے پیر صاحب تو کبھی آپ کے خلاف کچھ نہیں کہتے، لیکن یہ آپ کیا،
حالانکہ دونوں کا مسلک اہل سنت تھا. صوفیاء کرام نے خلاف کچھ نہیں کہا, لیکن بدعقیدوں کے خلاف بزرگوں نے کہا. پاک نے رافضیوں کے خلاف بڑی تقریریں کی, بڑی کتابیں لکھی. گنیت الطالبین ہے. میرے کچھ سنی بھائی یہ سوچتے ہیں کہ رافضی بہت عقیدت مند ہوں گے, وہ حسین اعظم کے اور اہل بیت کے بڑے عاشق ہوں گے. یہ ڈھونگ ہے, ڈھونگ. رافضی کوئی عاشق اہل بیت نہیں. عاشق اہل بیت صرف سنی ہو سکتے ہیں, عاشق صحابہ صرف. اور یہ رافضی وہ لوگ ہیں, اگر کوئی سنی ان کی محبت میں مبتلا ہے تو اس کو بتا دیتا ہوں کہ غوث پاک کو رافضی سید نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی سید نہیں. یہ ان کا عقیدہ ہے. میرے سرکار کو اسی لیے بڑے بڑے بزرگوں نے غوث پاک کا نسب نامہ بیان کیا, لیکن وہ غوث پاک کو اسی لیے سید نہیں مانتے کہ غوث پاک نے ان کے خلاف تقریریں کی اور تحریریں لکھی. تو اس سے غوث پاک کا کیا بگڑتا ہے؟ سیدوں کی سیادت کا انکار کر کے کوئی کچھ تھوڑی بگاڑتا ہے ان کا. وہ اپنا نسب بتاتا ہے کہ میں کہاں کا ہوں. اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا سیدوں کا دشمن 3 میں سے کوئی ایک ہوگا. یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے. جو اہل بیت کا سیدوں کا دشمن ہوگا وہ 3 میں کوئی ایک ہوگا. ترمذی میں جا کے چیک کر لینا, اٹھا کے دیکھ لینا. حضور فرماتے کوئی ایک ہوگا. یا تو وہ اپنے باپ کا بیٹا نہیں ہوگا, یعنی حلالی نہیں ہوگا, حضور کہہ رہے ہیں. یا پھر وہ ایام ممنوعہ میں آ گیا ہوگا. حضور کہتے ہیں میں اس کو وہ اس کا ترجمہ ہو بہو نہیں کرتا, لیکن آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جن ایام ممنوعہ دن ہوتے ہیں نا, ان ایام میں وہ آ گیا. حضور نے اس کو حائضی بچہ کہا. وہ کیا عورتیں اور بچے بھی ہوتے ہیں, تو میں ہر بات کھل کے نہیں کر سکتا ہوں. اب ہمیں یا تو وہ منافق ہوگا. اب جو لوگ سیدوں کی سیادت کا انکار کرتے ہیں ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کون ہیں. حضور نے ہمیں آئینہ جو دکھایا ہے تو یہ کون ہے, کون ہے یہ؟ حضور کہہ رہے کون ہے؟ تو علی مرتضیٰ کے ماننے والا جو ہوگا وہ کبھی غوث الاعظم کی سیادت کا انکار نہیں کرے گا, کیونکہ غوث الاعظم نجیب الطرفین سید ہیں. دونوں طرف سے, ماں اور باپ کی طرف سے سید ہیں. اور رافضی غوث پاک کا مذاق اڑانے بھی آتے تھے محفل میں. ایک مرتبہ آپ بیان کر رہے تھے, وہ لے کر آئے ایک جنازہ اور کہنے لگے کہ حضرت جنازہ پڑھا دیجئے. اور پسے پردہ پکچر یہ تھا کہ ان لوگوں نے یہ کہا تھا ایک زندہ کو لایا تھا. کہا جیسے ہی عبد القادر صاحب تکبیر کہیں گے نا ہم کھکاریں گے تو اٹھ کے بیٹھ جانا, اگر ہم ان کا خوب مذاق اڑائیں گے اور ہمیں پورے بغداد میں مذاق اڑانے کا موقع ملے گا. غوث پاک کے بعد جنازہ لائے. غوث پاک کبھی بدعقیدوں کا جنازہ نہیں پڑھتے تھے, لیکن میرے غوث ہے نا, نظر تو الہ بلاد اللہ جماع, میں اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پہ رائی کا دانا. تو جب وہ مذاق اڑانا چاہتے تھے تو پھر آپ نے ہی بتا دیا کہ تمہاری اوقات کیا ہے. وہ لائے, حضور ذرا جنازہ پڑھا دیجئے نا. فرمایا زندے کا پڑھاؤں کہ مردے کا؟ زندے کا پڑھائیں کہ مردے کا؟ انہوں نے کہا عجیب بات ہے, جنازہ تو مردوں کا ہی ہوتا ہے, زندوں کا کہاں ہوتا ہے؟ پھر پیچھے کھڑے ہو جاؤ. کہا پھر پیچھے کھڑے ہو جاؤ, اگر مردوں کا ہی جنازہ ہوتا ہے. تکبیر کہی 1 2 3, وہ کھکار رہے ہیں, وہ کھکارتے ہی رہ گئے. نہ اس نے اٹھنا تھا نہ وہ اٹھا. جب سلام پھیر دیا غوث پاک ہٹے, انہوں نے وہ چھتری ہٹائی, کپڑا ہٹایا, اٹھ. اب وہ اٹھتا ہی نہیں. انہوں نے کہا حضرت کیا ہو گیا؟ کہا میں نے تو پہلے ہی پوچھا تھا زندے کا پڑھائے کہ مردے کا؟ تب قدموں پہ گرے اور کہنے لگے عبد القادر جیلانی کوئی معمولی ہستی نہیں ہے, سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف, کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا. یہ میرے غوث کی شان ہے, غوث الاعظم دستگیر کی شان ہے. تو آپ خطاب فرماتے تھے. حضرت امام ابن الجوزی رحمت اللہ علیہ. اور یاد رکھنا کبھی کسی سننے سے کوئی اختلاف ہونا تو اس سے بدلہ نہیں لیا کرنا, معاف کرنا. یہ صوفیہ کا طریقہ ہے, کانٹوں کے مقابلے میں کانٹا نہیں. پڑوسی سننی ہے نا, کوئی بات نہیں. اپنی ذات کو کوئی کتنی بھی تکلیف پہنچائے کبھی بدلہ نہیں لینا. انشاءاللہ میں ایک تقریر اس پہ اور کروں گا. ولی میں جب تک 12 صفت پیدا نہیں ہوتی وہ ولی نہیں بنتا. یعنی کسی میں جب تک صفات, وہ کون سی 12 صفات ہے جو آدمی کو ولی بنا دیتی ہے؟ اس درمیان میں 11ویں شریف میں کہیں بھی پروگرام ہوگا, یاد دلائیے گا کون سی 12 صفات ہے ولی بنا دے. اگر عمل کرو گے انشاءاللہ ولی بنو گے, کیونکہ آج بھی ان کا فیضان تقسیم ہو رہا ہے نا. تو انشاءاللہ عنوان کے ساتھ اعلان ہوگا. میں ساتھیوں کو کہوں گا کہ وہ اعلان عنوان کے ساتھ کریں گے, آپ ضرور آئیے گا. ویسے تو ماشاءاللہ آپ بہت پیار کرتے ہیں, آپ آتے ہی ہیں ماشاءاللہ. یہ غوث پاک کا فیضان ہے. امام ابن الجوزی سے کہا حضرت وہ آپ کے خلاف کچھ نہیں کہتے, آپ کیوں کہتے رہتے ہیں؟ کہا وہ تیرے پیر کو کچھ نہیں آتا. کہا ایک کام کریں, آپ نے کبھی ان کی تقریر سنی؟ نہیں سنی, بس لوگ دیوانہ وار جاتے رہتے ہیں. اس نے کہا ایک بار ذرا چلیے نا, سنیے نا. امام ابن الجوزی کی باتیں میں اپنے انداز میں پیش کر رہا ہوں, اس کو اپنے الفاظ کا جامہ پہنا رہا ہوں. انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے آج چلتے ہیں.
اس لیے کہ جب خدا حسن دیتا ہے تو نزاکت آئی جاتی ہے نا. علم آتا ہے تو آدمی تھوڑا سا اکڑتا بھی ہے نا. لیکن یاد رکھیں علم ہو اور اللہ والوں سے نسبت نہیں ہو تو حضرت مولانا روم کہتے ہیں مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد. اگر صرف علم پڑھا نا ضربا یضربو اگر آپ پڑھتے رہے ساری زندگی کبھی آپ منزل پر نہیں پہنچیں گے جب تک کسی شمس تبریز سے اپنی نسبت کو نہیں جوڑ لیں گے. اللہ والوں سے نسبت جوڑو ورنہ دارالعلوم رہ جائیں گے. یاد رکھیے گا. اور الحمدللہ اہل سنت کے دارالعلوم ہے کیونکہ وہ باب مدینۃ العلم سے جڑے ہوئے ہیں. ہاں یہ خاص بات عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے. تو کہا کہ چلے نا ایک بار ذرا میرے پیر کی تقریر سنیں. انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے چلتے ہیں. مگر وہ کیسے آئے؟ ان کو لگا کہ اگر میں ڈائریکٹ چلا گیا تو میرے سننے والے بھی تو وہاں ہوں گے جو ادھر چلے گئے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا اپنے سر پہ چادر ڈالی تاکہ کوئی مجھے دیکھ نہ سکے. کچھ لوگ اندھیرے میں سننے کے عادی ہوتے ہیں نا. واہ بہت اچھا ہے سبحان کچھ اللہ. لوگ اندھیرے میں کہ بولتے کیا ہیں ذرا سنیں تو کیا بات ہے. اللہ کرے آپ سنیں آپ کو ابن الجوزی کا صدقہ ملے. بہت اچھا ہے. اندھیرے میں سننے کی کیا ضرورت ہے. آپ کے لیے بچھات ہے نا اتنی بڑی عزت کے ساتھ بٹھایا ہے. اگر وہاں نہیں بیٹھتے تو یہاں بیٹھو. ارے یہاں نہیں بیٹھتے عظمت رسالت کا اقرار کرو یہاں بٹھائیں گے. کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. اندھیرے میں چھپ کر کیا ملنا ہے. اندھیرے میں سن کر کیا. دل اندھیرے ہوتے ہیں تو لوگ اندھیروں میں کھڑے ہوتے ہیں. پھر بعد میں پوچھتے ہیں وہ کہاں پڑھا تھا وہ کہاں سنا تھا. سن 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 یہ وہ نغمہ ہے جو ہر سانس پہ گایا نہیں جاتا. الحمدللہ. تو ابن الجوزی آئے اور 70,000 کے مجمع میں اخیر میں بیٹھ گئے. اخیر میں بیٹھے نا تو وہ جو قادری غلام تھا وہی پڑھا لکھا تھا انہی سے پڑھا تھا. غوث پاک نے تقریر شروع کی تو کیسے شروع کی دیکھو. ابھی صوفی صاحب نے میرے عنوان کا اعلان کیا تصوف اور غوث پاک اور یہ بہت مشہور کیا گیا ہے واٹس ایپ پہ. پہلے سے عنوان دیا گیا کہ بھئی آنا تو تقریر یاد کر کے آنا ہے نا. آنا تو تقریر یاد کر کے آنا تاکہ لکیر کی فقیری نہ ہو. تو اس لیے اسٹڈی کر کے آنا تب آدمی عنوان میں بول سکے گا. لیکن غوث پاک کیا ایسا نہیں ہوتا تھا. ہوتا کیا تھا قاری کو حکم دیا جاتا تھا وہ آیت پڑھ کے بیٹھ جاتا تھا اور قاری کی مرضی پہ ہوتا تھا وہ جو چاہے آیت پڑھے اور پھر میرے غوث اسی پہ بیان کرتے تھے. ہماری جماعت کے ایک بہت بڑے عالم ہیں وہ یہ کہتے ہیں اکثر کہ میں دیکھتا ہوں کہ لوگ خطبے میں جو آیت پڑھتے ہیں 2 گھنٹہ تقریر کر کے کبھی اس کا ترجمہ بھی نہیں کرتے ہے نا. ایسا ہماری جماعت کے ایک بزرگ کہتے ہیں. لیکن وہ انہی کو زیب دیتا ہے بڑے بزرگوں کو زیب دیتا ہے. تو بہرحال اس کا ترجمہ بھی بیان ہو جانا چاہیے اس کی تشریح بھی ہو جانا چاہیے تقریر میں جو آپ نے موضوع سخن بنایا. ورنہ کبھی کبھی تو تقریر میں آدمی بھول جاتا ہے کہ میں نے کون سی آیت پڑھی میں نے آیت کون سی پڑھی ہے. لیکن مجھے یاد ہے میں نے کون سی آیت پڑھی. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. یہ تصوف کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ جنہوں نے اپنے دلوں کو پاک کر لیا اللہ نے ان کو کامیاب فرما دیا. اور دلوں کے پاک کرنے کا نام جو ہے وہ تصوف ہے. تو آیت قاری پڑھتا تھا اور قاری جب آیت پڑھتا تھا پھر غوث پاک منبر پہ آتے تھے اور بیٹھ کر کے اس پہ تقریر کرتے تھے. قاری نے آیت پڑھی 70,000 کا مجمع. غوث پاک بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد آپ نے آیت کا ترجمہ کیا پھر ایک تفسیر کی. تو تفسیر کی تو اس قادری غلام نے ان کی طرف دیکھا. بہت بڑے عالم تھے نا وہ ابن الجوزی. ان کی طرف دیکھا انہوں نے کہا یہ آیت کی تفسیر جو تیرے پیر نے کہی ہے نا مجھے اس کا علم ہے میں پڑھاؤں اس کو مجھے آتی ہے یہ بھی. پھر غوث پاک نے دوسری کی پھر ان کی طرف دیکھا تو کہا یہ بھی میرے علم میں ہے. پھر تیسری کی کہ یہ بھی میرے علم میں. چوتھی یہ بھی. ایک آیت کی 70,000 ظاہر تفسیر ہے اور باطن الگ ہے. اس کا جو ہے وہ صوفیانہ مفہوم الگ ہے. تو 11 تفسیر بیان کی غوث پاک نے. تو 11 پر ابن الجوزی کہتے رہے مجھے آتا ہے. لیکن جب 12ویں شروع کی نا تو پھر 12ویں پر قادری نے دیکھا. ایک قادری لوگ بھی نہ بڑے ہوشیار ہوتے ہیں نا. ہاں قادریت بھی بہت بلندی پہ لے جانے والی چیز ہے نا. دنیا کا ہر سنی قادری ہے یہ سمجھنا. آپ یہ نہیں سمجھنا کہ میں قادری ہوں تو قادریت کی تعریف کر رہا ہوں. جہاں فیضان ہے سب میرے غوث کا فیضان. نقشبندیوں کو بھی سہروردیوں کو بھی چشتیوں کو بھی سب کو ان کی عطا ہے اور سب قادری ہے دنیا میں جو خوش عقیدہ ہیں. تو سرکار غوث العظم دستگیر کے قادری مرید نے دیکھا 12ویں پہ تو ان کی گردن جھکی. 13ویں پہ اور جھکی. 14ویں پہ اور جھکی. بعض لوگوں نے کہا 21 تفسیر بیان کی اور ملا علی قاری فرماتے ہیں 40 تفسیر بیان کی. 11 پر ابن الجوزی رک گئے
اور ان کے علم سے 29 تفسیریں غوث پاک نے زیادہ بیان کی. 29 کا علم ان کو نہیں تھا. جب 40ویں تفسیر پہ پہنچے تو فرمانے لگے قال کو چھوڑو, اب حال کی طرف آؤ, اب ظاہر کو چھوڑو باطن کی طرف آؤ. جیسے ہی کہا نا قال کو چھوڑو حال کی طرف آؤ, تو پورا مجمع کھڑا ہو گیا. کسی نے کپڑے پھاڑے, کوئی رونے لگا, کوئی بے ہوش ہو گیا, کوئی زمین پہ گر گیا, کسی کا انتقال ہو گیا. وہ قادری دیکھنے لگا ابن الجوزی کہاں ہے, تو ابن الجوزی وجد میں آ کر یہاں پگڑی اچھلتی ہے, اسے میخانہ کہتے ہیں. ابن الجوزی وجد میں آ کر اپنے کپڑوں کو پھاڑ دیتے ہیں, اور اس کے بعد 70,000 کا مجمع چیرتے ہوئے غوث پاک کے قدموں کو پکڑ لیتے ہیں. وہ قادری ڈھونڈ رہا تھا کہاں ہے, جب دیکھا تو وہ غوث پاک کے قدم پکڑ کے کہتے ہیں حضرت معاف کر دیجئے اور مجھے اپنے مریدوں میں اور شاگردوں میں شامل فرما لیجئے. یہ غوث الاعظم دستگیر کی شان ہے. اسی لیے میرے امام نے فرمایا سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا. اللہ ہمیں آقاؤں کی غلامی میں رکھے اور ہمیں اللہ تعالیٰ اہل سنت کے سچے مسلک پہ قائم رکھے. دوران گفتگو کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرما دے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و رسالت کے پروانوں ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے. تو آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں. سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ sunni dawat islami.net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں.